عمر اور شمع شہزادی سرخ رنگ کے بنے ہوئے اس بہت بڑے اور عجیب و غریب محل کا ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ دنیا بھر کے بڑے بڑے اور نامور جادوگروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جادوگروں کے علاوہ وہاں دیو اور جن بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ وہاں ہر طرف نہایت خوبصورت پریاں نہایت خوبصورت لباس پہنے ہاتھوں میں بڑی بڑی تشتریاں اٹھائے ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھی۔ تشتریوں میں کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ساتھ نہایت خوبصورت اور قیمتی ہیرے جواہرات بھی نظر آ رہے تھے، جو پریاں مٹھیاں بھر بھر کر وہاں پر موجود جادوگروں کو پیش کر رہی تھی۔ محل میں موجود تمام جادوگر بے حد حیران اور پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عجیب عجیب نگاہوں سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ اصل میں ان سب کو ایک جادوگر نے وہاں مدعو کر رکھا تھا۔ وہ جادوگر کے متعلق مشہور تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جادوگر ہے۔ دنیا کے تمام جادوگر جانتے تھے کہ جاڈاش، جس کا نام وہ جادوگر کا نام جاڈاش تھا، جاڈاش جادوگر کے پاس طلسماتی دنیا کا سب سے بڑا جادو سامری دل ہے۔ اس جادوگر نے جادوگروں کے دیوتا سامری جادوگر کا دل حاصل کر رکھا تھا، اور تمام جادوگر جانتے تھے کہ سامری دیوتا نے اپنا سارا علم ذہن کے بجائے دل میں چھپا کر رکھا تھا۔ جاڈاش جادوگر نے سامری جادوگر کے طلسماتی دنیا سے واپس جانے سے قبل کسی طرح سے اس کا دل حاصل کر لیا تھا، اور وہ سامری جادوگر کا دل لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ ایک روز جادوگروں کی دنیا میں واپس آیا تو وہ دنیا کا بہت بڑا جادوگر بن چکا تھا۔ چونکہ اس کے پاس سامری جادوگر کا دل تھا اور اس نے اپنی قوتوں سے سامری جادوگر کے دل سے اس کے تمام جادو حاصل کر لیے تھے، اس لیے اس میں بے پناہ طاقت آ گئی تھی اور وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بن چکا تھا۔ شروع میں اس نے ایک پہاڑی محل میں نہایت شرافت سے زندگی گزاری، مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے پرزے نکالنے شروع کر دیا اور آئے دن کسی نہ کسی جادوگر کو پریشان کرنے لگا۔ جادوگروں نے اس کا مقابلہ کرنے اور اسے ہلاک کرنے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ دنیا کے تمام بڑے بڑے جادوگروں نے جاڈاش جادوگر کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور اسے اپنا دیوتا تسلیم کر لیا۔ جاڈاش جادوگر کا اصل مقصد بھی یہی تھا۔ وہ اصل میں دنیا کے تمام جادوگروں کو اپنے تابع کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی طاقت اور سامری جادوگر کے جادوئی دل کی قوت سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر اس کے سامنے سر جھکائے رہتے تھے، لیکن ان جادوگروں میں ایک افراسیاب جادوگر جو کہ طلسم ہوشیریا کا شہنشاہ تھا، اس نے جاڈاش جادوگر کی بات نہ مانی۔ جاڈاش جادوگر کو جب علم ہوا کہ افراسیاب جادوگر نے اس کی بات ماننے سے اور اس کے تابع نہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تب اسے بے پناہ غصہ آیا۔ اس نے بار بار افراسیاب کو پیغام بھیجا، مگر افراسیاب بھی کوئی معمولی جادوگر نہ تھا۔ اس نے جاڈاش جادوگر کے ہر پیغام کے پرزے پرزے کر دیے اور پیغام لانے والے ہر جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے طلسمی پتلے کے ہاتھ الٹا جاڈاش جادوگر کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز رہے اور آ کر افراسیاب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے، ورنہ افراسیاب کا قہر اس پر ٹوٹ پڑے گا، اور جب افراسیاب کسی پہ اپنا قہر نازل کرتا تو بڑے سے بڑے جادوگر کو قبر میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ جاڈاش جادوگر کو جب یہ افراسیاب کا پیغام ملا تو وہ بڑا غضبناک ہوا۔ اس نے فوراً آگ کے بنے ہوئے طلسمی جنوں کو طلب کیا اور انہیں فوراً افراسیاب کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے اطلاع ملی کہ افراسیاب نے اپنی ریاست کے گرد کالے بادل مقرر کر دیے ہیں، جن سے ہر وقت مینا برستا رہتا ہے، اور آگ کے جن اس پانی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ جاڈاش جادوگر نے طلسمی سانپ پیدا کیے جو زمین کے اندر ہی اندر سے ہوتے ہوئے طلسم ہوشربا کے زمین کے اندر ہی اندر سے ہوتے ہوئے پہنچ گئے، مگر افراسیاب کی طاقت نے انہیں زمین سے نکلنے کا راستہ ہی نہ دیا اور اس نے ان تمام سانپوں کو زمین کے اندر ہی ہلاک کر ڈالا۔ جاڈاش جادوگر کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے بار بار افراسیاب جادوگر کی ہلاکت کے لیے اس پر اور طلسم ہوشربا پر پوری قوت سے حملے کیے، مگر اس کے تمام حملے بری طرح سے ناکام ہو گئے، بلکہ اسے اپنے کئی طاقتور اور قیمتی جادوؤں سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اب تو جاڈاش جادوگر بے حد
سٹ پٹایا اور وہ سمجھ گیا کہ افراسیاب جادوگر کے پاس کوئی ضرور بہت بڑی طاقت ہے جس کی پشت پر وہ یہ سب کر رہا ہے، ورنہ اس نے جس طرح افراسیاب پر وار کیے ہیں اس حساب سے تو افراسیاب بلکہ پورے کے پورے طلسم ہوشربا کو فنا ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ وہ طلسم ہوشربا تو کیا اس کے ایک معمولی سے جادوگر کا بھی بال بانکا نہ ہو سکا، اور یہ بات جاڈاس جیسے جادوگر کے لیے نہایت پریشان کن تھی۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کسی طرح افراسیاب کی طاقت کے بارے میں جان جائے، مگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میرا خیال ہے کہ آقا جاڈاس جادوگر افراسیاب سے شکست پر شکست کھانے کے بعد پریشان ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہاں اسی مشورے میں بلایا ہے کہ ایک جادوگر نے اپنے ایک ساتھی گنجے سر والے بوڑھے جادوگر کے سامنے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو، لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آج آقا جاڈاس جادوگر کی شادی ہو۔ تم دیکھ نہیں رہے محل کس قدر خوبصورت انداز میں سجا ہوا ہے، اور پھر آقا نے دنیا کے تمام نامور جادوگروں کو مدعو کر رکھا ہے، اور جس طرح سے ہم سب کی خاطر مدارت کی جا رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ آقا پریشان نہیں بلکہ بہت خوش ہیں، اور ہم جادوگروں کی سب سے بڑی خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب ہمارے جنگل میں دنیا کی حسین ترین لڑکی پھنس جائے اور ہم اس سے جبراً یا کسی طرح اسے مجبور کر کے اس سے شادی کر لیں۔ جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے اس وقت دنیا میں صرف ایک ہی لڑکی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ اگر اس کے سامنے چاند بھی آ جائے تو اس کی چمک بھی مان پڑ جائے، اور سنا ہے جب وہ ہنستی ہے تو سچ مچ اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور جب وہ روتی ہے تو اس کے آنسو حقیقتاً دنیا کے نایاب موتی بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بدن میں ایسی مہک اٹھتی ہے کہ دور دور کا سارا علاقہ اس کے جسم کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آقا ضرور شہزادی کو محل میں لے آئے ہیں اور شہزادی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ بوڑھے اور گنجے جادوگر نے اپنے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، ناممکن، شہزادی شمع، اور یہاں کیا بات کر رہے ہو؟ تم شاید شمع شہزادی کے متعلق نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتی ہے، اسے حاصل کرنا تو درکنار کوئی اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ دنیا کا نامی غرامی جادوگر ہی کیوں نہ ہو۔ تم بھول رہے ہو اسے حاصل کرنے کے لیے خود افراسیاب بھی کوشش کر چکا ہے، اور وہ خود شہزادی شمع کو حاصل کرنے کے لیے اس جگہ گیا تھا جہاں شہزادی شمع موجود تھی، مگر افراسیاب کو بھی وہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ شہزادی شمع کو حاصل کرنا تو ایک طرف وہ شہزادی شمع کی ایک معمولی سی جھلک بھی نہیں دیکھ پاتا تھا، وہ اور جس شہزادی تک افراسیاب جادوگر نہیں پہنچ سکا اس تک بھلا جاڈاس جادوگر کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ یہ اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جادوگر نے اس کی بات سن کر ہنس کر جواب دیتے ہوئے کہا، اس سے قبل کہ گاتو جادوگر مزید کوئی بات کرتا، عین اس وقت محل میں ایک زبردست گونج کی آواز سنائی دی۔ گونج کسی گھنٹے کے بجنے کی تھی اور جاڈاس جادوگر کی آمد کا اعلان، وہ آ رہے ہیں، اب خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ ہو وہ ہماری باتیں سن لے اور ہماری جان عذاب میں آ جائے۔ آقا نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے ابھی خود ان کی زبانی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ جادوگر نے جادوگر کو گھنٹے کی آواز سن کر خبردار کیا، اور جادوگر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 7 بار اسی طرح گھنٹہ بجنے کی گونج پیدا ہوئی اور وہاں پر موجود تمام جادوگر ایک خاص ترتیب سے نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک 7ویں بار جب یہ گھنٹہ بجا تو ایک زوردار کڑاکا ہوا، وہاں تیز بجلی چمکی، ایک لمحے کے لیے سارا کمرہ منور ہو گیا، پھر سامنے ایک اونچے چبوترے پر ایک نہایت حسین پری نمودار ہوئی۔ اس پری کے پر سونے کی طرح سنہرے اور نہایت چمکدار تھے، اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کے ستارے والی چھڑی بھی تھی، اور اس کے سر پر موتیوں کا بنا ہوا ایک نہایت خوبصورت تاج دکھائی دے رہا تھا۔ تمام جادوگر چونک کر اس حسین و جمیل پری کی جانب دیکھنے لگے۔ بلا شبہ انہوں نے آج تک اس قدر حسین پری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ارے دنیا کے عظیم جادوگروں، تمہاری خدمت میں عظیم جادوگر
اور شہنشاہوں کے شہنشاہ جاڈاش جادوگر کی ایک ادنا کنیز سلام بجا لاتی ہے۔ ابھی چند لمحوں بعد شہنشاہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ آپ سب اپنی اپنی نشستگاہوں پر تشریف رکھیں۔ پری نے نہایت ملائم لہجے میں اور تمام جادوگر وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پری چند لمحے مسکراتی ہوئی ان کی جانب دیکھتی رہی، پھر ان سے زور زور سے تالی بجائی، پھر فوراً ہی وہاں پر موجود کنیز پریاں غائب ہو گئی۔ پھر اس نے ہاتھ میں موجود ستارے والی چھڑی کو خاص انداز میں حرکت دی، چھڑی کا ستارہ چمک اٹھا اور اس میں ننے ننے ستارے جھلملاتے ہوئے ادھر ادھر نکل کر گر گئے۔ پھر ان جھلملاتے ہوئے ستاروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہاں تک کہ سارے کا سارا چبوترا ان جھلملاتی ہوئی ستاروں سے چھپ گیا اور تمام جادوگروں کی نگاہ ایک لمحے کے لیے جیسے چبوترا غائب ہو گیا، لیکن پھر جوں ہی ان جھلملاتے ستاروں کی چمک ختم ہوئی، نشستوں پر بیٹھے ہوئے تمام جادوگر جلدی سے احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نہایت مؤدبانہ انداز میں سر جھکا لیے۔ چبوترے پر ایک نہایت دبلا پتلا لمبوترے چہرے والا جادوگر کھڑا تھا اور اس کا قد کافی لمبا تھا، چہرے کا گوشت سمٹا ہوا، آنکھیں لمبی، ناک پتلا اور کان بڑے بڑے اور سر کے بال کافی بڑے ہوئے تھے۔ اس کی مونچھیں پتلی اور ہونٹوں سے نیچے لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا کافی کھلا لبادہ پہن رکھا تھا۔ سینے پر جادوگروں جیسا ہڈیوں اور کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک میلی کچیلی کسی بڑے جانور کی ہڈی نظر آ رہی تھی۔ یہ دنیا کا خطرناک جادوگر جاڈاش جادوگر تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے بغور وہاں پر موجود تمام جادوگروں کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے مڑ کر عقب میں موجود اپنے زرقنار تخت کی جانب دیکھا اور پلٹ کر اس پر نہایت شان سے بیٹھ گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے شاہانہ انداز میں انگلی کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ تمام جادوگر بیٹھ گئے۔ اس وقت جاڈاش جادوگر کے عقب میں دو جھلملاتے ہوئے اور نہایت خوبصورت پریاں مور کے پنکھ لیے نمودار ہوئیں اور ان مور کے پنکھوں سے جاڈاش جادوگر کو ہوا دینے لگیں۔ تم سب یقیناً حیران ہو رہے ہو کہ میں نے تم سب کو یہاں کیوں اور کس مقصد کے لیے بلایا ہے اور میں تم لوگوں سے کیا چاہتا ہوں۔ جاڈاش جادوگر نے ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی گونجدار آواز میں کہا۔ اس کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سب خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، البتہ ان کی آنکھوں میں بے چینی کی چمک ضرور دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ واقعی کسی تاب کے ہوں۔ انہیں وہاں کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ جاڈاش جادوگر چند لمحے خاموشی سے ان کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے قریب کھڑی سنہرے پروں والی خوبصورت پری کی جانب دیکھا۔ سوس پری، اسے حاضر کرو۔ اس نے سنہرے پروں والی خوبصورت پری کی طرف دیکھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو حکم عالی جاہ، پری نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر جواب دیا، پھر اس نے ستارے والی چھڑی گھمائی، اس کا رخ فرش کی جانب کر کے زوردار جھٹکا دیا، ایک دھماکہ ہوا اور فرش پر ایک چھوٹا سا پنجرا نمودار ہوا۔ اس پنجرے میں ایک چھوٹا سا عجیب و غریب پرندہ دکھائی دے رہا تھا۔ پرندے کا رنگ سرخ تھا، اس کی چونچ لمبی، آنکھیں گول اور گردن کافی لمبی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پنجرے میں نہایت بے چینی سے ادھر ادھر ناچ رہا تھا۔ سوس پری نے پنجرے کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے اونچا کر کے ہال میں موجود تمام لوگوں کو دکھانے لگی۔ جانتے ہو یہ پرندہ اصل میں کون ہے؟ مگر تم کیسے جانتے ہوگے؟ سنو، یہ پرندہ عیار ترین اور خطرناک ترین انسان امرو عیار ہے۔ وہ امرو عیار جو نہ صرف تم لوگوں کے لیے بلکہ افراسیاب جادوگر کے لیے بھی وبال جان بنے گا۔ جاڈاش جادوگر نے کہا۔ اس کے منہ سے امرو عیار کا نام سن کر ہال میں موجود تمام جادوگر بری طرح سے چونک اٹھے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے پنجرے میں بند اس عجیب و غریب پرندے کی جانب دیکھنے لگے، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ پنجرے میں بند پرندہ واقعی دنیا کا عیار زماں امرو عیار ہے۔ تمہیں شاید میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہو۔ سوس پری، امرو عیار کو اصل حالت میں لاؤ۔ جاڈاش جادوگر نے
پہلے ہال میں موجود جادوگروں سے پھر سوئس پری سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوئس پری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پنجرے پر اپنے ستارے والی چھڑی گھمائی اور ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پنجرہ یکت غائب ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے پرندہ بری طرح سے زمین پر پھڑ پھڑاتا ہوا گرا۔ بجلی کی روشنی سی چمکی اور دوسرے ہی لمحے زمین پر پرندے کے بجائے عمر و عیار پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ جو ہی عمر و عیار اصل حالت میں آیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ وہ نہایت خوفناک نظروں سے جاداش جادوگر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسی طرح تفصیلی نظروں سے جاداش جادوگر کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس کا چہرہ اعتدال پر آنے لگا اور چند ہی لمحوں میں اس کے چہرے پر حماقت برستی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے ہڑبڑ ادھر ادھر یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی الو کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو۔ "کہو عمرو، کیسے ہو؟" جاداش جادوگر نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ "عمر و عیار؟ کون عمر و عیار؟ کہاں ہے عمر و عیار؟" عمر و عیار نے اس کی بات سن کر حماقت آمیز انداز میں اچھل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ "اچھا، تم مجھ سے مخاطب ہو، اور بہت خوب، بہت خوب، مگر تم مجھ سے کیوں مخاطب ہو؟ تم اس خوبصورت پری سے بھی مخاطب ہو سکتے ہو۔ مخاطب ہونا ہے تو ان بے ڈھنگے چہرے والے جادوگروں سے مخاطب ہو جو الوؤں کی طرح ڈیلے پھاڑ کر مجھے گھور رہے ہیں۔ عمر و عیار کا لہجہ حماقت سے بھرپور تھا۔ اس کی بات سن کر وہاں پر موجود ہر جادوگر کے چہرے پر غصہ آیا۔ "آقا، یہ واقعی کسی شیطان کا چیلا ہے۔ آپ نے اسے گرفتار کر کے ہم سب پر بے حد احسان کیا ہے۔ واقعی ہم اس سے بے حد عاجز آئے ہوئے ہیں۔ اس جیسے چالاک اور خطرناک انسان کو زیادہ دیر زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بہت عیار ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ شخص ہمیں اور آپ کو چکمہ دے کر نکل جائے، آپ اسے فوراً قتل کر دیں۔ اگر آپ حکم دیں تو یہ نیک کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں۔" ایک نہایت دبلے پتلے بانس جیسے جادوگر نے اٹھ کر جلدی جلدی سے یہ سب کہا۔ اس کی داڑھی مونچھیں بے حد پتلی پتلی تھی اور ناک بے حد لمبی۔ تم طوطے کی ناک والے جادوگر، اور مجھے مارو گے؟ ہا ہا ہا! ارے پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالو۔ ہلکی سی پھونک ماروں تو 6 دن تک پھرکی کی مانند گھومتے رہو گے اور کسی کے ہاتھ بھی نہیں آؤ گے۔ عمر و عیار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس پر اس جادوگر کو بہت غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، جاداش جادوگر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کہنے سے روک دیا۔ "ہم نے عمر و عیار کو موت کے گھاٹ اتار کے لیے نہیں حاصل کیا، اسے یہاں لانے کا مقصد اور ہے۔ ہم سب کچھ بتانے کے لیے تو میں تم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ سنو، جیسا کہ تم سب کو معلوم ہے کہ ان دنوں میری طلسم مشربہ کے جادوگر افراسیاب سے لگی ہوئی ہے۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں کہ کسی طرح اس کا سر اپنے قدموں میں جھکا دوں، مگر ایک بہت بڑی طاقت اس کی پشت بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ اس طاقت کی وجہ سے میں اس جیسے معمولی جادوگر سے شکست پر شکست کھاتا چلا آ رہا ہوں، مگر اب میری فتح کا وقت قریب آ گیا ہے اور افراسیاب کی شکست کا دن میں نے وہ راز معلوم کر لیا ہے جو افراسیاب میرے بس میں کیوں نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کیا طاقت ہے، اور یہ سب میں نے جان لیا ہے۔ اگر کسی طرح سے اس طاقت کا خاتمہ کر دیا جائے تو افراسیاب میری طاقت کے آگے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکے گا، اور جب میں چاہوں گا اسے انگلیوں میں کسی مچھر کی طرح سے حاصل کروں گا۔ اور بہت خوب آقا، وہ طاقت کیا ہے جس کی وجہ سے آپ جیسا عظیم اور مہان جادوگر بھی افراسیاب پر قابو نہیں پا سکا؟ ایک جادوگر نے جاداش جادوگر کے خاموش ہونے پر جلدی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے چینی عیاں تھی۔ "اس طاقت کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے پوری تفصیل تو سن لو"۔ جاداش جادوگر نے کہا۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد دوبارہ کہنے لگا، "افراسیاب کے پاس وہ طاقت صرف چند ماہ قبل آئی ہے۔ اس نے اپنی بڑی طاقت کے دھوکے سے حاصل کیا تھا۔ بہرحال اگر افراسیاب کے پاس وہ طاقت نہ ہو تو وہ میرے لیے چونٹی کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب مجھے اس طاقت کے بارے میں علم ہوا تو میں بے حد حیران ہوا۔ میں نے اپنے ذریعے سے اس طاقت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی، اور تم سب یہ سن کر یقیناً حیران ہوو گے کہ وہ طاقت کسی جن دیو، چڑیل، بھوت یا کسی بڑے دیوتا کی نہیں بلکہ ایک معمولی انسان کی ہے۔ ایک ایسے معمولی انسان جو جادو کی وجہ سے واقف نہیں، اور وہ طاقت ہے، اور ایک لڑکی
ملک آتان کی شہزادی شمع، جاداش جادوگر نے کہا، اور وہاں پر موجود ہر جادوگر پوری طرح سے چلا اٹھا۔ ان میں سب سے زیادہ تیز آواز بادگر اور گاتو جادوگر کی تھی، اور دونوں آنکھیں پھاڑے جاداش جادوگر کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ہاں، شمع شہزادی، جیسا کہ یہاں پر موجود ہر جادوگر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ شہزادی شمع دنیا کی کس قدر حسین ترین اور کس قدر عجیب صلاحیتوں کی مالکہ ہے۔ اس کے ہنسنے سے اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور جب وہ روتی ہے تو اس کے آنسو زمین پر گر کر نایاب موتی بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہزادی شمع ایسی عجیب قوتوں کی مالکہ ہے کہ اس پر نہ تو کوئی جادو چلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی اور طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جس جگہ شہزادی شمع جادوگر ہوگی وہاں نہ صرف اس کی جان محفوظ رہے گی بلکہ اس کے ارد گرد کا ایک بہت بڑا علاقہ اس کی حفاظت میں بھی آ جائے گا۔ شہزادی شمع کو افراسیاب نے نہ جانے کس طرح سے حاصل کر لیا۔ اب وہ افراسیاب جادوگر کے پاس رہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی شمع کی وجہ سے افراسیاب کی طاقتیں کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اس پر کوئی بھی فتح نہیں پا سکتا۔ اس پر اس دوران کوئی طاقتور دیوتا ہی کیوں نہ حملہ کر دے۔ یہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے جاداش جادوگر خاموش ہوا اور پھر دوبارہ کہنے لگا، اب جبکہ اپنی حفاظت کے لیے اپنی طاقت کو کئی گنا زیادہ بڑھانے کے لیے شہنشاہ افراسیاب نے شہزادی شمع کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے تو وہ حد سے زیادہ مغرور اور خود سر ہو گیا ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اب وہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے درپے ہو رہا ہے اور مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہو، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، میں افراسیاب جادوگر سے اس کی طاقت یعنی شہزادی شمع کو چھین لینا چاہتا ہوں۔ جب شہزادی شمع میرے قبضے میں آ جائے گی تب افراسیاب کی طاقت گھٹ جائے گی اور میری طاقت اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی، اور پھر افراسیاب جیسے جادوگروں کو ہلاک کرنا یا اپنے قبضے میں کرنا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوگا۔ جاداش جادوگر نے کہا، اوہ لیکن آقا، آپ شہزادی شمع کو کس طرح حاصل کریں گے؟ ایک جادوگر نے جاداش جادوگر کے خاموش ہونے پر حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، اس کام کے لیے ہم نے عمر و عیار کو بلایا ہے۔ عمر و عیار نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ طلسم ہوشربا جائے گا اور وہاں سے کسی طرح افراسیاب جادوگر سے نظریں بچا کر شہزادی شمع کو لے کر آئے گا۔ جاداش جادوگر نے مسکراتے ہوئے عمر و عیار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ آپ نے اسے یہاں بلایا ہے؟ لیکن یہ تو ایک جادوگر نے کچھ کہنا چاہا مگر جاداش جادوگر نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے عمر و عیار کو پرندہ بنا کر پنجرے میں بند کیوں کر رکھا تھا؟ اگر اسے بلانا ہوتا تو مہمانوں کی طرح کیوں نہ بلا کر عزت بخشی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاقوک جادوگر کہ تم جانتے ہو ہمارا محل سرخ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر ہے اور ہم نے اپنی اور محل کی حفاظت کے لیے ہزارہ طلسمات اس محل کے گرد مقرر کر رکھے ہیں، اور خاص طور پر ہم نے عام انسانوں کے لیے تو محل کا ہر رستہ بند کر رکھا ہے۔ عمر و عیار کو منا کر ہم نے اسے ساری بات بتا دی تھی، اس لیے ہم نے اسے جادو کے زور سے پرندہ بنایا اور ایک پنجرے میں بند کر کے یہاں لے آئے۔ کیوں عمر و عیار، ہم نے یہ بات غلط تو نہیں کی؟ جاداش جادوگر نے آخری الفاظ عمر و عیار سے مخاطب ہو کر کہے تھے۔ بالکل درست میرے چرچرے جادوگر، عمر و عیار نے جواباً مسکراتے ہوئے جاداش جادوگر سے اس کی بات پر ہنس پڑا۔ ہاں، اب تم حیران ہوگے کہ میں نے تم سب کو یہاں کیوں بلایا، تو اس بات کا میں تمہیں بتا دوں، جب عمر و عیار کو میں نے شہزادی شمع کے اغوا کے لیے رضامند کیا تو اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ میرے تابع تمام جادوگروں کے خزانے لے گا، چاہے وہ جادوگر چھوٹا ہو یا بڑا۔ میں نے اس کی شرط منظور کر لی۔ اب میں تم سب جادوگروں کو حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے خزانے یہاں لے کر ڈھیر کر دو تاکہ میں اپنے وعدے کے مطابق عمروں کو آدھا خزانہ بھی دوں اور آدھا کام ہونے کے بعد اب وہ باقی دوں۔ جاداش جادوگر نے کہا، اور اس کی بات سن کر وہاں پہ موجود ہر جادوگر پوری طرح سے اچھل پڑا۔ کئی جادوگروں کے ہاتھوں سے تو جاداش جادوگر کی باتیں سن کر چیزیں گر گئی، اور جب وہ جاداش جادوگر کے آنے سے پہلے کھا رہے تھے کئی جادوگر کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آقا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو زیادتی ہے، سراسر زیادتی، ایک گنجے سر والے دبلے پتلے جادوگر نے احتجاج کیا۔
اس کی آواز سن کر جاداش جادوگر نے گھور کر اس کی جانب دیکھا، پھر اس نے اپنے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھا کر اس جادوگر کی جانب کی اور انگلیوں کو خفیف سے حرکت دی۔ اس جادوگر کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس جادوگر کا جسم پھٹ کر 2 لوتھڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے گوشت کے ٹکڑے، خون کے چھینٹے وہاں پر موجود جادوگروں پر پڑے۔ اس جادوگر کا یہ حشر دیکھ کر ان کے دل دہل اٹھے اور ان سب کے چہروں پر دہشت اور خوف پھیل گئی۔ خبردار! تم میں سے اگر کسی جادوگر نے میری مخالفت کی تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ جاؤ اور سب اپنے اپنے خزانے لے کر آؤ یہاں، جاداش جادوگر نے انتہائی کرخت آواز میں کہا۔ اس کا حکم سن کر بہت سے جادوگر فوراً وہاں سے غائب ہو گئے اور باقی جادوگر وہیں کھڑے ہو کر منتر پڑھنے لگے۔ کچھ جادوگر سر کے بل کھڑے ہو کر منتر پڑھنے لگے تو کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا تھا اور کوئی بندروں کی مانند اچھل اچھل کر الگ پلگ ہو رہا تھا۔ عمر یار ان سب کی جانب دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آؤ عمر یار، تم یہاں میرے پاس آؤ، سب خزانہ یہاں لانے کے لیے منتر پڑھ رہے ہیں۔ سوئس پری، ہمارے مہمان عمر یار کے کھانے پینے کی بہترین چیزیں لاؤ اور خاص طور پر مشروب اینبرین اس کی خدمت میں پیش کرو تاکہ اس کی طبیعت بشاش ہو جائے۔ جاداش جادوگر نے پہلے عمر یار اور پھر اس خوبصورت پری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو حکم عالیجا۔ سوئس پری نے سر جھکاتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا اور دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمر یار جاداش جادوگر کے برابر اس کے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کی آنکھیں بے چین تھیں اور وہ بے تابانہ نگاہوں سے عجیب عجیب حرکتیں کرتے جادوگروں کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے ہی وہ دل ہی دل میں ان سے کہہ رہا ہو کہ جلدی جلدی اپنے خزانے لاؤ تاکہ میں ان سے اپنی بھوکی زنبل کا پیٹ بھر سکوں۔ اس کی بےتابی دیکھ کر جاداش جادوگروں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے عمر یار کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو عمر یار بری طرح سے اچھلا جیسے اسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ پھر کندھے پر جاداش جادوگر کا ہاتھ محسوس کر کے وہ بھی مسکرا دیا۔ ہم تمہاری بے چینی دیکھ رہے ہیں عمرو، گھبراؤ نہیں، ابھی ہمارا اور ان سب جادوگروں کا خزانہ یہاں آ جائے گا اور یہ خزانہ اتنا بڑا ہوگا کہ ہمارے محل کا ایک کمرہ پوری طرح سے بھر جائے گا اور ہم حیران ہیں کہ تم اتنا بڑا خزانہ لے کر کیا کرو گے، اور یہ سب سے بڑی بات، تم اتنے بہت سے خزانے رکھے ہوں گے۔ تمہارے پاس ایک چھوٹا تھیلا ہے اور تمہارے لباس چند چھوٹی چھوٹی جیبیں، ان سب میں تو بمشکل خزانے کا تھوڑا حصہ ہی آ سکتا ہے، جبکہ تم آدھا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ جاداش جادوگر کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ عمر یار کی نادانی پر ہنس پڑا۔ تم اس بات کو چھوڑو جاداش جادوگر، پہلے تمہارا اور ان تمام جادوگروں کا خزانہ یہاں آنے دو، اس کے بعد اگر تم مجھے کہو گے تو میں ان تمام خزانوں کو یہاں سے غائب کر دوں گا، عمر یار نے ہنستے ہوئے کہا۔ جاداش جادوگر نے کندھے اچکا دیے۔ میرا خزانہ حاضر ہے آقا، اچانک ایک جادوگر نے جاداش جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمروں کے ساتھ جاداش جادوگر نے بھی چونک کر اس جادوگر کی جانب دیکھا اور اس جادوگر کے سامنے ایک بہت بڑا کھلا ہوا صندوق پڑا ہوا تھا جس میں ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسی وقت ایک جادوگر کے قریب دھماکے ہوئے اور اس کے پاس بھی چند صندوق آ گئے اور خزانے سے بھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر غائب ہونے کے بعد جادوگر وہاں اپنے اپنے خزانے لے کر پہنچ گئے۔ جاداش جادوگر نے بھی اپنا خزانہ منگوا لیا۔ اب ہال میں صرف ہر طرف خزانے ہی خزانے، صندوقوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں بہت سے خزانوں کو دیکھ کر عمر یار کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لو عمرو، میرے حکم کے مطابق ان تمام جادوگروں نے اپنے اپنے خزانے یہاں منگوا لیے ہیں۔ اب بتاؤ تم اتنے بڑے خزانوں کو کس طرح سے لے کر جاؤ گے؟ جاداش جادوگر نے عمر یار کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ جاداش جادوگر اپنے تمام جادوگروں سے کہہ رہا تھا کہ ان کا صرف اس قدر خزانہ لوں گا جس قدر میرے اس تھیلے میں سما جائے گا۔ اس تھیلے کے علاوہ میں پھوٹی کوڑی بھی اپنی کسی جیب میں نہیں ڈالوں گا۔ عمر یار نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، ارے اس تھیلے میں تو یہاں پر موجود ایک جادوگر خزانہ بھی نہیں آ سکتا، تم نے خوامخواہ ان سب جادوگروں کا خزانہ یہاں لانے کو کہا، جاداش جادوگر نے منہ بنا کر کہا، اور عمر یار ان کی اجازت لے کر ایک جادوگر کے خزانے کی طرف بڑھا اور اس کا خزانہ اٹھا کر اپنی زنبل میں ڈالنے لگا۔ اس جادوگر کا خیال تھا کہ عمر یار کا یہ چھوٹا سا تھیلا جس کا نام زنبل ہے
ابھر جائے گا اور عمرہ یار سے تھیلا اٹھایا بھی نہ جائے گا۔ مگر جب اس نے اپنے خزانے کو کم ہوتے ہوئے اور تھیلے کو اسی طرح ڈھیلا ڈھالا دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے عمرہ یار اس پر جادوگر کا سارا خزانہ اپنی زنبل میں ڈال دیا۔ مگر اس زنبل اسی طرح سے خالی رہی تو وہاں پر موجود جاداس جادوگر سمیت ہر جادوگر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عمرہ یار مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اس نے دوسری جادوگر کا بھی خزانہ اپنی زنبل میں ڈال لیا۔ جاداس جادوگر کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ وہ نہایت بے چینی سے تخت پر پہلو پہ پہلو بدلتا ہوا عمرہ یار کی جانب دیکھ رہا تھا، جو نہایت اطمینان سے وہاں پر موجود ایک جادوگر کا خزانہ اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالتا رہا، اور جس جادوگر کا خزانہ عمرہ کی زنبیل میں جاتا اس کے چہرے پر یتیمی اور مایوسی سی پھیل جاتی، انتہائی تعجب انگیز۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ تھیلا اس قدر حیرت انگیز ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنے بڑے بڑے خزانے ڈالے جائیں اور خزانے اس میں غائب ہو جائیں۔ واقعی عمرہ یار دنیا کا عیار ترین انسان ہے، جاداس جادوگر بڑبڑایا۔ عمرہ یار نے وہاں پر موجود تمام جادوگروں کے خزانے اپنی زنبل میں ڈال لیے، اور اتنے بڑے بڑے خزانے اپنی زنبل میں ڈال کر وہ نہایت اطمینان سے چلتا ہوا جاداس جادوگر کے قریب آ گیا۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ تم بہت چالاک ہو عمرہ یار، تم نے مجھے اپنے اس تھیلے کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ اگر تم مجھے اس بارے میں پہلے بتا دیتے تو میں ہرگز تمہیں تمام خزانے دینے کا وعدہ نہ کرتا، اور تم نے مجھ سے آدھے خزانے لینے کا وعدہ کیا تھا جبکہ تم نے سارے کے سارے خزانے اپنے تھیلے میں ڈال دیے۔ جاداس جادوگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جاداس جادوگر، میں نے تم سے اپنی زنبیل کو بھرنے کے لیے کہا تھا، مگر تمہارے سارے جادوگر بے حد غریب ہیں، ان کا سارا خزانہ بھی تھوڑا پڑ گیا اور میرے تھیلے کو نہ بھر سکا۔ بہرحال چھوڑو اس بات کو، تم اب مجھے کسی طرح سے طلسم ہوشربا کی سرحد پر پہنچا دو تاکہ میں جلد سے جلد شہزادی شمع تم تک پہنچا دوں اور پھر کسی طرح اسے لے کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ عمرہ نے کہا۔ جاداس جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ عمرہ یار، کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ جاداس جادوگر نے چند لمحے سوچتے ہوئے عمرہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جاداس جادوگر؟ میں بھلا تمہیں اپنے ساتھ کس طرح سے لے جا سکتا ہوں؟ تم میرے ساتھ کس لیے جانا چاہتے ہو؟ عمرہ یار نے حیرانی سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے فکر ہے کہیں شہزادی شمع یا افراسیاب جادوگر تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دے۔ میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ رہوں اور جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو میں تمہاری مدد کر سکوں، جاداس جادوگر نے کہا۔ عمرہ حیرت انگیز اور الجھن والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ کس طرح لے جا سکتا ہوں؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم نے کئی بار طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی مگر تم کامیاب نہیں ہو سکے، پھر بھلا تم میرے ساتھ وہاں کس طرح جاؤ گے؟ عمرہ یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور جاداس جادوگر ہنسنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ نہایت آسانی سے جا سکتا ہوں عمرہ، تمہارے اس تھیلے